اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکاء عرفان التجوید والقراءہ کورس، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس کورس کی 18ویں کلاس میں ناظرین کرام شریک ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں جو انتہائی اہم سبجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے عرفان التجوید والقراءہ کورس کا لاسٹ سبجیکٹ ہے، اس کو آج اور کل کے 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم مکمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو لاسٹ ڈے ہے ہمارا ناظرین کرام 20واں لیکچر، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پورے کا پورا علم التجوید جو پڑھا ہے، الف با تا ثا ایون کے حروف تہجی کو کیسے پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو علم تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی ہے، وہاں سے لے کے اینڈ تک جتنے قواعد پڑھے ہیں ناظرین کرام کوشش کریں گے کہ ان کی ریویژن کریں آخری دن۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے صفات حروف کا بیان، اور پڑھتے ہیں کہ صفات کیا ہوتی ہیں اور حروف کے اندر ان صفات کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں صفات حروف کا بیان یا صفات کا بیان۔ جی، صفات جمع ہے صفت کی۔ کس کی جمع ہے؟ صفت کی جمع ہے۔ تو ناظرین کرام صفت کی ڈیفینیشن لکھیے، صفت کی تعریف لکھیے۔ ہم پڑھنے لگے ہیں صفات۔ تو ناظرین کرام صفات کا بیان یہ ہے، صفت کہتے ہیں کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت کو جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جاتی ہے۔ براہ کرم اس کی ڈیفینیشن لکھیں۔ صفات یہ ہوتی ہیں کہ کس حرف کو پر پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کم کھینچیں گے، اس حرف کو ہم سختی سے پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے، اس حرف کے اوپر آواز جم جائے گی، اس پر آواز پھسل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں، منہ میں آواز نے پھیل جانا ہے یا نہیں پھیلنا، یہ ان کو صفات ناظرین کرام کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے صفت کی تعریف لکھتے ہیں کہ صفت کسے کہتے ہیں۔ آئیے لکھتے ہیں، پلیز لکھیے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے علم التجوید والقراءہ کا آخری چیپٹر، جس کا نام ہے صفات حروف کا بیان۔ صفات حروف کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو صفات کی واحد ہے صفت۔ صفت کی ڈیفینیشن لکھیے پلیز، صفت کی ڈیفینیشن لکھیے گا۔ صفت کی ڈیفینیشن یہ ہے، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے، جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے۔ کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے۔ یعنی جب کوئی حرف ادا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، نرمی سے پڑھا جائے گا، سختی سے پڑھا جائے گا، اس پر آواز جم جائے گی، نہیں جمے گی۔ یہ ساری جو کیفیت ہوگی اس حرف کی، اس کو صفت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج صفات حروف کا بیان۔ صفات کی واحد ہے صفت۔ صفت کی ڈیفینیشن ہم نے لیے لکھی ہے، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے، جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے۔ آپ براہ کرم میرے بعد ایک دفعہ دہرا دیں، کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے۔ لکھ لیا ہے سب نے؟ یاد بھی ہو گئی ہے؟ کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے۔ اب آئیے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں، یا یوں کہہ لیں صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ صفات عارضہ اور صفات لازمہ۔
صفات عارضہ اور صفات لازمہ. تو صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات عارضہ اور صفات لازمہ، دو اقسام ہیں. صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات عارضہ، نمبر 2 صفات لازمہ. عارضہ لازمہ ایک ہی وزن ہے، صفات عارضہ اور صفات لازمہ. اب ناظرین کرام اس کی تعریف لکھیے، صفات عارضہ کی، صفات عارضہ کی تعریف لکھیے. صفات عارضہ ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں. ان کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے، ان کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، جس کو ہم متاثر کہتے ہیں. دیکھیں نا، صفات عارضہ، عارضہ لفظ سے ہی یہ معنی واضح ہو رہا ہے کہ یہ عارضی قسم کی چیز ہے، یہ بہت کمپلسری اور ضروری چیز نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، ہوں تو بہت بہتر ہے، نہ ہوں تو گزارا ہو جائے گا، نہ ہوں تو گزارا ہو جائے گا. تو تعریف اس کی ہم نے کیا لکھی؟ صفات عارضہ کی، ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، یعنی اگر ہوں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ حرف تو ادا ہو جائے گا، حرف تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی، لیکن اس حرف کی خوبصورتی متاثر ہوگی. مثال کے طور پر را ہے، اس پر زبر یا پیش ہوگی تو ہم نے اس کو مفخم پڑھنا تھا، پر کر کے پڑھنا تھا، لیکن آپ پر کر کے نہیں پڑھتے، آپ اس کو باریک پڑھ لیتے ہیں، آپ اس کو باریک پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر الرحمن الرحیم، یہاں دونوں جگہوں پہ رحمان میں بھی اور الرحیم میں بھی را مفخم ہے، پر کر کے پڑھنی ہے. اگر آپ اس کو باریک کر کے پڑھ دیں، باریک کر کے پڑھ دیں، الرحمن الرحیم باریک کر دیں، تو رحمان رحمان ہی رہے گا، رحیم رحیم ہی لفظ رہے گا. اس لفظ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لفظ کا معنی بھی نہیں بدلے گا. ہاں، اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی، اس کی خوبصورتی پہ اثر پڑے گا. لہٰذا صفات عارضہ ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے نہ ہونے سے حرف ادا ہو جاتا ہے، ان کے نہ ہونے سے حرف ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر. آخری دفعہ دوہرا کے آگے چلتے ہیں. ایسی صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے نہ ہونے سے حرف ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی، اس کی خوبصورتی پہ ایفیکٹ آئے گا. یہ ہے عارضہ. آگے ہیں جی صفات لازمہ، اس کا اپوزٹ ہیں، یہ صفات لازمہ ہیں، صفات لازمہ ہیں. حاضرین مکرم، صفات لازمہ کیا ہیں؟ اپنے نام سے ہی اپنا معنی واضح کر رہی ہیں. لکھیں آپ، ایسی صفات جن کا حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہو، ایسی صفات جن کا حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہو، ایسی صفات جن کا حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہو، ایسی صفات جن کا حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہو. ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا، ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا، ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی صفات لازمہ جو ہیں یہ لازمی طور پہ ان کو حرف میں پایا جانا چاہیے، ہمیں لازمی ان کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم صفات لازمہ کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ حرفی ادا نہیں ہوگا، وہ حرفی ادا، جب وہ حرف ادا نہیں ہوگا تو معنی بدل جائیں گے. معنی کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے. مثال کے طور پر ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے، خص ضاد قز، یہ ہم نے حروف پڑھے تھے 7، ایسے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. ان حروف میں سے ناظرین کرام اگر
सौद है मसलन, तो उसको पुर करके पढ़ना है आस। अगर आप उसको पुर नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, तो वो सीन हो जाएगा, वो एस सीन बन जाएगी। इसी तरह तो है मोटा पढ़ने वाला, आप तो, आप उसे मोटा नहीं पढ़ेंगे, पुर नहीं पढ़ेंगे, वो ता हो जाएगी एत एत एत। इसी तरह कौफ है पुर पढ़ा जाने वाला, अक अक, लेकिन अगर आप उसको पुर नहीं करेंगे, उसमें सिफत इस्तिला का इजहार नहीं करेंगे, वो बारीक वाला काफ बन जाएगा, अक अक अक। तो आपने देखा सिफात लाजिमा ऐसी सिफात जिनका हर्फ में पाया जाना लाजमी और ज़रूरी है, इनके बगैर हर्फ अदा नहीं होता। सबसे पहली बात जहां से शुरू की थी हमने, सिफात हरूफ का बयान शुरू किया है। सिफात जमा है सिफत की। सिफत कहते हैं किसी हर्फ की ज़ाती हालत या कैफियत जो उसको अदा करते वक्त उसमें पाई जाए। किसी हर्फ की ज़ाती हालत या कैफियत जो उसको अदा करते वक्त उसमें पाई जाए। सिफात की फिर दो किस्में हैं, सिफात आरिज़ा, सिफात लाजिमा। सिफात आरिज़ा वो हैं ऐसी सिफात जो कभी हर्फ में हो कभी ना हो, इनके ना होने से हर्फ अदा हो जाता है लेकिन उसकी खूबसूरती मुतअत्थर होती है। और सिफात लाजिमा ऐसी सिफात जिनका हर्फ में पाया जाना लाजमी और ज़रूरी हो और इनके बग़ैर हर्फ अदा नहीं होता। तो नाज़रीन किराम, आज के सबक में जो सिफात लाजिमा जो हमने पढ़ी हैं, इनको हम आगे लेके चलेंगे। सिफात आरिज़ा हमारे सब्जेक्ट से निकल गई, वो तो हों ठीक है, नहीं हों तब भी ठीक है। तो सिफात लाजिमा का जानना ज़रूरी है, उनका पढ़ना ज़रूरी है। सिफात लाजिमा का ऐसी सिफात जिनका हर्फ में पाया जाना लाजमी और ज़रूरी है। सिफात लाजिमा नाज़रीन किराम इसकी दो अक़साम हैं। सिफात लाजिमा की फिर आगे दो अक़साम हैं, कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सिफात आरिज़ा हमारे सबक से निकल गई और हम पढ़ रहे हैं सिफात लाजिमा की अक़साम। किसकी अक़साम? सिफात लाजिमा की। सिफात लाजिमा की दो अक़साम हैं। एक को कहते हैं सिफात लाजिमा, सिफात लाजिमा मुतज़ादा। मुतज़ादा आप पहले लिख लें फिर इसको समझते हैं। मुतज़ाद नहीं होता, मुतज़ाद, मुतज़ादा। और सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। सिफात लाजिमा मुतज़ादा और सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। सिफात लाजिमा मुतज़ादा और सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। नाज़रीन किराम ये दो अक़साम हैं किसकी? सिफात लाजिमा की। हमने अभी तक सिर्फ जो पढ़ने वाला काम किया है ना, वो ये किया है कि सिफत की तारीफ़ पढ़ी है। और सिफत कहते हैं किसी हर्फ की ज़ाती हालत या कैफियत जो उसको अदा करते वक्त उसमें पाई जाए। और उसके बाद जो सिफात लाजिमा हैं और जो सिफात आरिज़ा हैं, आरिज़ा तो वो थी जो कभी हर्फ में हो कभी ना हो, इनके ना होने से हर्फ अदा हो जाता है लेकिन उसकी खूबसूरती मुतअत्थर होती है। और सिफात लाजिमा ऐसी सिफात जिनके बगैर हर्फ अदा ही नहीं होता और उनका पाया जाना हमेशा लाजमी और ज़रूरी होता है। तो हाज़रीन मुकर्रम, हमने सिफात आरिज़ा को अपने लेक्चर से निकाल दिया और वो आगे मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिफात लाजिमा पढ़ते हैं जो ज़रूरी हैं। और सिफात लाजिमा जो हैं वो उनकी उसकी दो अक़साम हैं, एक मुतज़ादा उनको कहते हैं और एक को गैर मुतज़ादा कहते हैं। मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। सिफात लाजिमा मुतज़ादा और सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। सिफात लाजिमा मुतज़ादा और सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा। आप लिख रहे हैं जी? तो दोनों की तारीफ़ लिख लें फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। सिफात लाजिमा मुतज़ादा सिर्फ आज लिख लेंगे, पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह। लिख लेंगे, कोशिश करेंगे अगर आप पढ़ सके आज के वक्त में तो पढ़ लेंगे, वगरना फिर इसको कल मुकम्मल करेंगे। पहले इन दोनों की तारीफ़ लिख लें, मुतज़ादा की और गैर मुतज़ादा की। सिफात मुतज़ादा की तारीफ़ लिखिए, मुतज़ादा की पहले ऊपर वाली। ऐसी सिफात जो माना व मफ़हूम के लिहाज से, ऐसी सिफात जो माना व मफ़हूम के लिहाज से, ऐसी सिफात जो माना व मफ़हूम के लिहाज से
ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کا الٹ ہوں، ایک دوسرے کا عکس ہوں۔ ایسی صفات جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کی کیا ہوں؟ ضد ہوں، اس کو کہتے ہیں صفات متضادہ، معنی کے لحاظ سے۔ کس لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر اگر ایک حرف، چند حروف ہیں نا جن میں یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ ان کو نرمی سے پڑھنا ہے، تو آگے اس کے وہ صفت آئے گی کہ وہ حروف آئیں گے جن کو سختی سے پڑھنا ہے۔ اگر ان حروف پر آواز اونچی جانی ہے تو سامنے ان کے وہ صفت آئے گی جن حروف میں آواز نیچی رہنی ہے یا نیچے رہنی ہے۔ تو صفات متضادہ وہ صفات جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ کیا لکھا ہے آپ نے؟ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ اور غیر متضادہ نیچے والی جو ہیں آخری، وہ اس کا معنی یہ ہوگا جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، غیر متضادہ ہیں، ضد نہیں ہیں۔ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، صفات غیر متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، صفات لازمہ کی دو اقسام تھیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ وہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، اور غیر متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صفات لازمہ متضادہ جو ہیں، متضادہ وہ 10 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ صفات متضادہ کتنی ہیں؟ وہ 10 ہیں۔ صفات متضادہ جو ہیں وہ 10 ہیں۔ آئیے ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں اور ان کا معنی لکھتے ہیں۔ غیر متضادہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں، متضادہ وہ 10 ہیں، ان کے نام ہم آج پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 10 ہیں نا، 10 صفات متضادہ جو 10 ہیں، یہ ان میں سے ہر صفت جو ہے اس کی ایک ضد ہے۔ ایک صفت کے آگے اس کی دوسری کیا ہے؟ ضد ہے، ضد معنی و مفہوم کے لحاظ سے۔ جیسے کہتے ہیں اچھا برا، اعلیٰ پست، اونچا نیچا، جم جانا پھسل جانا، تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 ہیں صفات۔ کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ تو ہر ایک کی ایک ضد ہوئی تو 5 پیر بن گئے۔ کتنے پیر بن گئے؟ 5 پیر بن گئے۔ آئیے وہ 5 پیر کون سے ہیں وہ لکھتے ہیں، پلیز لکھیے گا میرے ساتھ۔ ہم سن، آگے ہے اس کی ضد ہے جہرن، جہرن، آگے ہے شدت، شدت، اس کی ضد ہے رخوت، اس کے بعد ہے استعلاء، اس کی ضد ہے استفال، استفال، اطباق، اطباق، انفتاح۔ آپ نام لکھ لیں پہلے پلیز، پھر سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ انفتاح، آخری ہے جو جوڑا ہے وہ ہے اذلاق، اذلاق، اسمات، اسمات۔ جی، ہم سن جہرن، شدت رخوت، استعلاء استفال، اطباق انفتاح، اذلاق اسمات۔ ان کے معنی بھی ہم لکھتے ہیں۔ ہم سن کا معنی ہے پستی یا ضعف، پستی یا ضعف، کمزوری، پست رہنا آواز کا۔ اور جہرن کا معنی ہے بلندی، اونچا رہنا۔
وہ ہے پست رہنا، یہ ہے آواز ان میں اونچا رہتی ہے یا اونچی رہتی ہے۔ شدت کہتے ہیں سختی کو، تو اس کا اپوزٹ کیا ہونا چاہیے؟ رخوت، نرمی۔ استعلا اگین بلندی کو کہتے ہیں، بلندی، پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، حروف مستعلیہ جو خود صداقتین پڑھے ہیں ہم نے۔ استفال نیچے رہنا، وہ ہے بلند رہنا آواز کا، استفال یہ ہے نیچے رہنا۔ اتباق چپک جانا، چپک جانا، چپک جانا یا لپٹ جانا، جو مرضی لکھ لیں، لپٹ جانا، چپک جانا یا لپٹ جانا۔ انفتاح کھلنا، کھلنا، فتح یفتح سے ہے کھلنا۔ اذلاق ہے پھسلنا، پھسلنا۔ اسمات ہے جم جانا، جم جانا۔ ناظرین اکرام، یہ ہیں صفات لازمہ متضادہ کی اقسام۔ متضادہ، متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تھوڑا سا ثقیل ہے آج لیکچر جو ہے، تھوڑا سا ثقیل ہے، لیکن آپ سنیں گے، سمجھیں گے اور ریوائز کریں گے نا 2-4 دفعہ تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے۔ تھوڑا سا ثقیل ہے تو چونکہ الفاظ یہ سارے عربی کے ہیں، سب کلمات عربی کے ہیں، تو نئے ہیں ہمارے لیے سارے کے سارے، اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کے لیے ثقیل ہو سکتا ہے، وگرنہ تو چیز آسان ہے۔ اور تھوڑا اس سے رٹے کا بھی کام ہم اس سے لیں گے انشاءاللہ۔ تو متضادہ ایسی صفات ہیں جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ ٹوٹل 10 تھیں، ہر ایک صفت کی ایک ضد تھی، تو ایک کے ساتھ ایک ضد آ گئی تو یہ 5 پیر بن گئے، 5 پیر بن گئے۔ اگر یہ ضعف ہے تو یہ بلندی ہے، یہ نیچے رہنا ہے، یہ آواز کا اونچا ہونا ہے۔ اگر یہاں سختی ہے تو آگے نرمی ہے، اگر یہاں بلندی ہے تو یہاں نیچے رہنا ہے۔ یہاں اگر کوئی چیز لپٹ رہی ہے، چپک رہی ہے کسی چیز کے ساتھ، تو ناظرین اکرام یہ جو 10 صفات ہیں یہ ساری متضادہ کی اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کی ضد ہے، 5 پیر بن گئے۔ ہمسن پستی ہے، جہرن بلندی ہے، شدت سختی، رخوت نرمی، استعلا بلندی، استفال نیچے رہنا، اتباق چپک جانا، لپٹ جانا، انفتاح زبان کا مخرج سے کھلے رہنا، اذلاق پھسلنا، اسمات جم جانا، اسمات جم جانا۔ تو ناظرین کرام، اصل میں یہ 10 صفات ہیں جو متضادہ ہیں۔ یہ صفات لازمہ کی جو 2 اقسام تھی نا، متضادہ اور غیر متضادہ، متضادہ اور غیر متضادہ، ان میں سے پہلی جو صفات متضادہ ہیں اس کی 10 اقسام ہیں یہ، اور 5 جوڑے ہیں، 5 پیر ہیں یہ۔ ہمسن جہرن، شدت رخوت، استعلا استفال، اتباق انفتاح، اذلاق اسمات۔ آپ یقین کریں جو ہمارے ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز کے اور عرفان القرآن کورس کے کیمپس ہوتے ہیں، ان میں تو ہم اپنے شرکاء کے ساتھ مل کے بڑی بہترین طریقے کی اس پر محنت کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے ہم سب مل کے یاد کرتے ہیں، پھر ہم مقابلہ کرواتے ہیں ایک سے دوسرے گروپ کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی کون اونچی آواز میں پڑھتا ہے۔ تو ایسے وہ تمام لوگ جو پہلے ہماری کلاسز میں شریک ہو چکے ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، ان کو پہلے سے یاد ہوں گی یہ ساری۔ ہمسن جہرن، شدت رخوت، استعلا استفال، اتباق انفتاح، اذلاق اسمات۔ اگر آپ میرے بعد ایک دفعہ پڑھیں تو مجھے خوشی ہوگی، میرے بعد ایک دفعہ پڑھیے مجھے خوشی ہوگی۔ پڑھیے گا، ہمسن جہرن، شدت رخوت، استعلا استفال، اتباق انفتاح، اذلاق اسمات۔ یہ ناظرین مکرم جو ہیں وہ 10 صفات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حرف میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہم نے پڑھی وہ یہ پڑھا کہ صفت کہتے ہیں کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت کو جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے۔ صفات کی پھر 2 قسمیں تھیں، صفات عارضہ اور صفات لازمہ۔ عارضہ وہ جو کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔
وہ لیکچر سے نکل گئیں، سبق سے نکل گئیں۔ ہم نے پکڑا متضادہ کو، صفات لازمہ کو۔ لازمہ وہ ہیں جن کا حرف میں پایا جانا ہر وقت لازمی اور ضروری ہے، ان کے بغیر حرف ہی ادا نہیں ہوتا۔ تو اس کی پھر دو اقسام ہم نے پڑھی، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ کہتے ہیں جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، اور غیر متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ تو صفات متضادہ 10 ہیں اور غیر متضادہ 8 ہیں جو کل پڑھیں گے ہم۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں صفات متضادہ کی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ صفات متضادہ کی، جو کہ یہ تھیں ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اسمات۔ اگر مجھے معاف فرمائیں تو میری خواہش ہے کہ کچھ جو صفات ہیں ان کے ہم مجموعہ جات لکھ لیں۔ یہ چونکہ 10 ہیں تو ان کے مجموعے بھی 10 ہیں، ہم 10 نہیں لکھیں گے، ہم پہلے 5 لکھ لیں گے۔ کون سے؟ پہلے 5 لکھ لیں گے، اور ان کے علاوہ جو ان کی ضد ہوں گے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے حروف قمریہ لکھ لیے تھے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، مگر ہم نے اس کے اپوزٹ جو حروف شمسیہ تھے جن کا وہ شعر ہے طب ثم سل رحمن تفد زف زانعم دعسو ازن زر شریفا للکرم، وہ ہم نے نہیں لکھا تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک چیز پڑھ لی، اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ دوسرے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین کرام آئیے ان کے مجموعہ جات کو لکھتے ہیں۔ جو پہلے 5 مجموعے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کو میں ختم کرتا ہوں اور ادھر ہی 5 مجموعے لکھ لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ پھر باقی ہمسن کا مجموعہ لکھ لیتے ہیں، باقی سارے مجہورہ ہوں گے۔ تو حروف محموسہ کا مجموعہ ہے فحثہ، فحثہ، فحثہ شخص، سکت۔ یہ دیکھیے فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا۔ ناظرین کرام یہ وہ حروف ہیں جنہیں حروف محموسہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف محموسہ، جن میں صفت ہمس پائی جاتی ہے، جن میں صفت ہمس پائی جاتی ہے۔ صفت ہمس پائی جاتی ہے اور وہ کیا ہے؟ آواز پست رہتی ہے۔ آپ فا کو پڑھ کے دیکھیں، بلند آواز نہیں ہوتی آپ کی، اف، اف نیچی رہتی ہے نا، کمزور رہتی ہے۔ اسی طرح ہا کو پڑھ کے دیکھیں، اح، اسی طرح ثا کو پڑھ کے دیکھیں، اث، آہ، یہ ساری آوازیں وہ ہیں جو پست رہتی ہیں۔ تو فحثہ شخص سکت 3 دفعہ پڑھیے گا میرے بعد تاکہ تلفظ بہتر ہو جائے، یاد آپ بعد میں کر لیں۔ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت۔ جی ناظرین کرام یہ حروف محموسہ ہیں۔ حروف شدیدہ، حروف شدیدہ ہیں اجد قتم بکت، اجد قتم بکت۔ اگر آپ کہیں سر ان کے معنی کیا ہیں، تو یہ معنی کے لیے نہیں بنائے جاتے، یہ معنی کے لیے مجموعہ جات نہیں بنائے جاتے۔ مجموعہ جات بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اجد قتم بکت، اجد قتم بکت، اجد قتم بکت، اجد قتم بکت۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ حروف رخوہ ہیں، یعنی ان کے اندر وہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ یہ محموسہ تھے، محموسہ، مفعول کے وزن پر، یہ حروف محموسہ ہیں۔ اور یہ حروف شدیدہ ہیں، حروف شدیدہ انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ والے حروف مستعلیہ آپ کو آتے ہی ہیں، خص ضاغط خز، خص ضاغط خز۔ مستعلیہ، اس کے علاوہ سارے مستفلہ ہیں، یعنی اس کا اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ اسی طرح اتباق 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ یہ 4 حروف حروف مطبقہ ہیں، اس کو مستعلیہ کہتے ہیں۔
مستعلیہ اور اس کو کہتے ہیں مطبقہ. اور آخری جو ایک مجموعہ ہے وہ ہے مدلقہ کا، مدلقہ، اور وہ ہے فر من لبن. فر من لبن. میں نے اعتراف کیا ہے کہ آج کا سبق تھوڑا سا ثقیل اور زیادہ ہے، مگر چونکہ یہ ریکارڈڈ شیپ میں ہمارے پاس موجود ہوگا، آپ بار بار اس کو سن سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. حاضرین مکرم، جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے، حروف محموسہ ہیں. فحثہ شخص سکت. اگر آپ میرے بعد 3 دفعہ پڑھیں تو مجھے خوشی ہوگی. 3 دفعہ سب کو پڑھ لیتے ہیں. فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت. اس کے بعد آ جائیں شدیدہ. اجد قط بکت، اجد قط بکت، اجد قط بکت. پھر آ جائیں خص ضغط قز، خص ضغط قز، خص ضغط قز. پھر آ جائیے نیچے صاد ضاد طا ظا، صاد ضاد طا ظا. صاد ضاد طا ظا کو کیوں کہا؟ حروف مطبقہ کے آواز چپک جاتی ہے. آپ کہیں اس، اس، تو آپ دیکھیں زبان مخرج سے چپک جاتی ہے. ضاد کو بھی پڑھیں تو زبان جو ہے ادراس کے ساتھ چپک جاتی ہے. طا کو پڑھیں تب بھی چپک جاتی ہے. ظا کو پڑھیں تب بھی چپک جاتی ہے. باقیوں میں آواز لگ کے واپس آ جاتی ہے، مگر ان حروف میں ساتھ لپٹی رہتی ہے. اور آخری حروف جو مدلقہ ہیں، حروف مدلقہ، حروف مدلقہ میں آواز پھسل جاتی ہے، جمتی نہیں ہے. فر من لبن. 3 دفعہ کہیں میرے بعد. فر من لبن، فر من لبن، فر من لبن. آپ دیکھیں بلا پھسلتی ہے یا نہیں پھسلتی. آپ کہیں اف، اف، اف. دیکھیں آگے کو پھسل گئی ہے. آپ کہیں اور، 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 آگے کو پھسل گئی ہے. ال، ال، ال. یہ ام، یہ اس میں صفت اطلاق پائی جا رہی ہے. ان حروف میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ ان حروف میں صفت اطلاق پائی جا رہی ہے. مجموعہ جات تو اگلے بھی ہیں، لیکن کافی ہے کہ ہم رائٹ سائڈ والے سارے یاد کر لیے. ان کی ضد جو مثال کے طور پر حروف محموسہ ہیں، جتنے وہاں آئے ہیں ان میں سے جو بچ رہے ہیں وہ سارے مجہورہ ہوں گے، اس کا اپوزٹ ہوں گے. اسی طرح حروف شدیدہ وہ ہیں، باقی سارے ان میں صفت رخوت پائی جا رہی ہے. جن میں صفت استعلاء پائی جا رہی ہے ان میں صفت استفعال نہیں پائی جائے گی. جن میں صفت اطباق پائی جا رہی ہے صفت انفتاح نہیں پائی جائے گی. جن میں صفت اطلاق پائی جا رہی ہے ان میں صفت اسمات نہیں پائی جائے گی. اچھا، ایک جو سوال ذہن میں آ سکتا ہے اور وہ بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیے، یہ دیکھیے گا. آپ کہیں سر طا تو یہاں بھی ہے اور طا یہاں بھی ہے، ظا یہاں بھی ہے، ظا یہاں بھی ہے. تو حاضرین مکرم، یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو صفت ہے نا، صفت ہمسن، اگر یہاں کوئی حرف آیا ہے تو وہ اس کے اپوزٹ میں نہیں آ سکتا. کہاں نہیں آ سکتا؟ اس کی ضد میں نہیں آ سکتا. یہاں آ سکتا ہے، یہاں پر آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی حرف میں 3، 4، 5 صفات پائی جا سکتی ہوں، ایک ہی حرف میں 3، 4 صفات پائی جا سکتی ہوں، لیکن جو بھی صفت پائی جائے گی اس صفت کا اپوزٹ صفت نہیں پائی جائے گی. مثال کے طور پر ایک ہے اس میں صفت ہمس پائی جا رہی ہے تو جہر نہیں پائی جائے گی، اور اس میں آگے چل کے رخوت کی صفت پائی جا رہی ہے، ہمس بھی ہے، رخوت بھی ہے. اگر رخوت ساتھ ہے تو شدت نہیں پائی جائے گی. آپ سمجھیں؟ تو یہ آج جو لیکچر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک آیت کریمہ ضرور ہم پریکٹس کریں گے. وہ چھوٹی سی ہے. جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں وہ صفات کا بیان پڑا ہے. صفات جمع ہے صفت کی. صفت کہتے ہیں کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جاتی ہے.
اور اس کی 2 اقسام ہیں صفات کی، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ عارضہ وہ ہیں جو کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، اور صفات لازمہ وہ ہیں جن کا حرف میں پایا جانا ہر وقت لازمی اور ضروری ہو، ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہوتا۔ صفات لازمہ کی 2 اقسام تھیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ کہتے ہیں جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، غیر متضادہ کہتے ہیں جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی۔ وہ ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے کون سی پڑھی ہیں آج؟ صفات متضادہ پڑھی ہیں، جو کہ 10 ہیں، ان میں سے ہر ایک صفت کی کوئی نہ کوئی ضد ہے، تو ایک صفت کے مقابلے میں اس کی ضد آ گئی تو یہ 5 پیر بن گئے۔ اور وہ کون سے؟ ہمسن، جہرن، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، اطلاق، اسمات۔ میں اگین اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ تھوڑا سا ثقیل ہے اور لینتھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھائیوں سے اور اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا زیادہ، آپ نے اس کو بار بار سن لینا ہے۔ سمجھانے والی آلموسٹ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں بار بار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور ذہن میں آنے والے سارے سوالوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ہی حرف میں کئی صفات بھی پائی جا سکتی ہیں، لیکن جو بھی صفت پائی جائے گی اس کا اپوزٹ صفت نہیں پھر پائی جائے گی، اس کی ضد پھر اس میں نہیں پائی جائے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو آئیے آج کی آیت کریمہ لکھتے ہیں۔ کل کا جو سبق ہے وہ تھوڑا ہے، اس سے کافی تھوڑا ہے، کافی زیادہ تھوڑا ہے، تو میں نے کہا چونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میکسیمم چیزیں آج کور کر لیتے ہیں۔ چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ اس کا اعراب لگا لیتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، اس کو پڑھیے گا میرے بعد۔ صم بکمن، صم بکمن عمیٌ فہم، عمیٌ فہم۔ پہلے تو یہ دیکھیں، ہم نے کہا صم، یہ کیا کیا ہم نے؟ میم مشدد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نون مشدد اور میم مشدد پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غنہ، جو کہ خیشوم سے ہوتا ہے، اور اس کو کتنا کھینچتے ہیں؟ قصر کرتے ہیں اس پر 1 سے 2 الف۔ صم، اس کے بعد موم، یہ موم کیا ہے؟ نون تنوین ہے۔ نون تنوین کے 4 قاعدے ہم نے پڑھے تھے، اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ اقلاب کب ہوتا تھا؟ جب نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آتی تھی، تو یہ با آئی ہے، با آئی ہے تو یہ اس اپنے ما قبل نون تنوین کو چھوٹی میم سے اس نے بدل دیا ہے، اقلاب کر دیا ہے۔ اب یہ سم من بکمن کی بجائے ہو گیا سم مم، یہ میم بن گئی۔ یہ جو اس کے اندر نون تھا نا تنوین کا، وہ میم سے اقلاب ہو چکا ہے اس کا۔ اب ہم پڑھیں گے سم مم بکمن۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سم پر رکیں، سم، اور آگے موم کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ چھوٹی میم جو ہے یہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد آگے بکمن کی با آئی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا بلا؟ یہ جب سے ہم پڑھ رہے ہیں پہلی دفعہ آیا ہے یہ سبق، یہ اخفاء شفوی ہے۔ کیا ہے؟ اظہار شفوی تو روز آتا ہے، ادغام شفوی بھی آیا ہے، مگر یہ اخفاء شفوی ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تب بھی آواز کا اخفاء کر لیتے ہیں۔ تو سم مم بکمن، اب یہ نون تنوین جو ہے بکمن کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ نون تنوین کے بعد آگے حرف اظہار ہے عین، جس کی وجہ سے نون تنوین پر ہم اظہار کریں گے۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد 6 حروف اگر آ جائیں تو ان پر اظہار ہوتا ہے۔ کن پر؟ نون ساکن نون تنوین پر۔ وہ 6 کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حروف حلقی جو تھے۔ تو ناظرین کرام اس پر آواز نہیں چھپائیں گے، من پر، اور یوں پڑھیں گے سم مم بکمن عمیٌ۔ اچھا کیوں نہیں کہا؟ میم پر ہم نے اخفا کیوں نہیں کیا؟ میم پر کیا ہوگا؟ میم ساکن ہے، میم ساکن پہ آپ کو پتہ ہے نا اظہار کرتے ہیں، اظہار شفوی کیا کرتے ہیں؟
اظہار شفوی ہوتا ہے اس پر، تو نہیں کہنا، یہاں پہ کیا کیا؟ اخفا کیا ہے، یہ سمپل اخفا ہے نون تنوین کا. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ہم میں اگین میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. یہ الف بتا سکتے ہیں کون سا ہے؟ ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، صحیح. اچھا، اس پر پھر مد کیوں نہیں آئی؟ الف مدہ پر مد کیوں نہیں آئی؟ اس وجہ سے نہیں آئی کہ اس کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سبب نہیں ہے، اسباب مد میں سے کوئی سبب نہیں ہے، نہ تو آگے حمزہ ہے، نہ شد ہے، نہ جزم ہے، تو مد کیوں آئے گی؟ یہ سمپل حرف مدہ ہے اور مد اصلی ہے، مد اصلی ہے. یرجعون میں را ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو یہ پر پڑی جائے گی، اور واو ساکن ما قبل مضموم ہے، یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کے بعد سکون آ گیا جو کہ سبب مد ہے، تو پھر یہ مد کدھر ہے؟ سبب مد تو ما قبل حرف مدہ پہ مد دیتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں دی؟ اس وجہ سے نہیں دی کہ یہ سکون عارضی ہے، اس کو کہیں گے مد عارض. کیا ہوتا ہے یہ؟ مد عارض. ناظرین مکرم، آج کا سبق یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم نے صفات پڑھی ہیں. صفت کہتے ہیں کسی حرف کی ذاتی حالت یا کیفیت جو اس کو ادا کرتے وقت اس میں پائی جائے. اس کی دو اقسام ہیں، صفات عارضہ، صفات لازمہ. عارضہ وہ جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہوں، ان کے بغیر حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. صفات لازمہ، ان کے بغیر حرف صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا اور ان کا حرف میں پایا جانا لازمی اور ضروری ہے. اس کی دو اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. متضادہ کا معنی ہے جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، غیر متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں. تو صفات متضادہ جو ہیں، جو ضد ہیں، وہ 10 ہیں. ہمسن، جہرن، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق، اسمات، یہ 10 ہیں. ہمسن کہتے ہیں پستی کو، جہرن کہتے ہیں بلندی کو، اور شدت کہتے ہیں سختی کو، رخوت کہتے ہیں نرمی کو، استعلاء کہتے ہیں اونچا پڑھنا، پر کر کے پڑھنا، استفال کہتے ہیں نیچے رہنا آواز کا، اطباق کہتے ہیں چپک جانا، لپٹ جانا، اور انفتاح کہتے ہیں زبان کا مخرج سے دور رہنا، کھل جانا. اس کے بعد مطلقہ، اذلاق کہتے ہیں پھسل جانا آواز کا اپنے مخرج کے ساتھ، اور اسمات کہتے ہیں جم جانا. ہم نے جو حروف محموسہ پڑھے وہ یہ ہیں، فحثہ شخص سکت، ان میں آواز پست رہتی ہے پڑھتے ہوئے، باقی سارے حروف مجہورہ ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے حروف شدیدہ پڑھے، اجد قتم بکت. پھر اس کے بعد ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے، خص صدقت قز. پھر اس کے بعد ہم نے حروف مطبقہ پڑھے، صاد ضاد طا ظا. پھر اس کے بعد ہم نے حروف مدلقہ پڑھے، فر من لب. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک حرف میں 4-5 صفات بھی ہو سکتی ہیں، مگر اگر ادھر والی صفت اس میں ہوگی تو ادھر والی نہیں ہوگی، اور اگر ادھر والی ہوگی تو رائٹ سائڈ والی نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سبق جو ہے وہ ہمارے پلے ضرور پڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی عز وجل. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ.